آئیے سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں کن چیزوں کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا. ہم نے یہ بات کی تھی کہ ٹیریٹری مینجمنٹ کیا ہے. ٹیریٹری جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایریا ہوتا ہے جو ایک سیلز پرسن کو ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس سیلز پرسن نے اس پرٹیکولر جیوگرافیکل ایریا میں یا ان پرٹیکولر کسٹمرز کے ساتھ جو اس کو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں کام کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم نے بات یہ کی تھی کہ 3 اہم کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جنریشن آف نیو اکاؤنٹس، اس کے بعد مینجمنٹ آف ایگزسٹنگ اکاؤنٹس، اور تھرڈلی پرسنل ٹائم مینجمنٹ. یہ 3 چیزیں مل کر ٹیریٹری مینجمنٹ کے سبجیکٹ کو کور کرتی ہیں. ہم نے بات شروع کی تھی کہ نئے اکاؤنٹس کو کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پر ہم نے ریویو کیا تھا کہ سیلز پلاننگ یا سیلز پروسیس پلاننگ کا جو فرسٹ پارٹ ہے، جہاں پر ہم نے کسٹمرز کو پراسپیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے نئے کسٹمر جنریٹ کرنے میں. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ بزنس گرو کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. یا تو آپ ایگزسٹنگ کسٹمرز کو زیادہ پروڈکٹ سیل کریں، یا اس کے علاوہ آپ نئے کسٹمرز بنائیں. تو میجر گروتھ جو آتی ہے وہ ان 2 طریقوں سے آتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ مرجرز اور ایکوزیشنز ہو سکتی ہیں اور نیو پروڈکٹ لانچز ہو سکتی ہیں. لیکن مین جو گروتھ آتی ہے وہ انہی 2 طریقوں سے آتی ہے. تو ہم نے اس کو ریویو کیا تھا. پھر ہم نے بات یہ کی تھی کہ جس وقت ہمارے ایگزسٹنگ کسٹمرز ہوتے ہیں، وہ ان کا نمبر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کسٹمرز کو مینیج کرنے کے لیے ان کو کتنی ہمیں ایفرٹ کرنی ہے، ان کو مینیج کرنے کے لیے اس کو پلان کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ مختلف طریقے ہیں، اور ان طریقوں میں ہم بات کر رہے تھے کہ سنگل فیکٹر ماڈل ہے، جہاں پہ ایک ہی فیکٹر کو، جیسے کہ سیلز، ان کو اسرٹن کیا جاتا ہے اور پھر انالیسس کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ایفرٹ کو پلان کیا جائے. اور اس کے بعد جو دوسری بات ہم نے کی تھی وہ ہم نے یہ کی تھی کہ پورٹ فولیو انالیسس کیا جاتا ہے. اور پورٹ فولیو انالیسس میں ہم ملٹیپل فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ کیسے سیلز ایفرٹ کو کن اکاؤنٹس پہ فوکس کیا جائے. تو آئیے ان کو ریویو کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ جب سیلز کی جاتی ہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کو کرنے میں کچھ ایکسپینس ہوتا ہے، اور جو اس ایکسپینس کی تناسب ہے، جس تناسب سے یہ ایکسپینس بڑھ رہا ہے، یہ بہت زیادہ ہے اس تناسب سے جس پہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیلز بڑھ رہی ہیں پر اکاؤنٹ. تو یہاں پہ ایشو آ جاتا ہے سیلز فورس کی پروڈکٹیوٹی کا. سیلز فورس کی پروڈکٹیوٹی کے لیے ہم جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں، ہم اکاؤنٹس کو کلاسیفائی کرتے ہیں ڈفرینٹ ہیڈز میں، اے کیٹیگری اکاؤنٹس، بی کیٹیگری اکاؤنٹس اور سی کیٹیگری اکاؤنٹس. ان اکاؤنٹس کی کلاسیفیکیشن کے بعد جو دوسرا فیصلہ ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کس اکاؤنٹ کو ہم نے کتنا ٹائم دینا ہے. اسے ہم کہتے ہیں اے بی سی کلاسیفیکیشن. اور ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ اے بی سی کلاسیفیکیشن میں 15% جو ہمارے کسٹمرز تھے وہ 65% بزنس ہمیں دے رہے تھے، یعنی کہ 65% سیلز ہمیں صرف 15% کسٹمر سے مل رہی تھیں، اور 20% سیلز ہمیں مل رہی تھیں 20% بی کیٹیگری کے کسٹمرز کے، یا وہ کسٹمرز جن کو ہم نے ایز بی کلاسیفائی کیا تھا. اور جو تھرڈ لیول کے اوپر ہمارے سی کیٹیگری کے کسٹمرز یا سی کلاسیفیکیشن کے جو کسٹمرز تھے، وہ صرف 15% بزنس میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، جبکہ ان کی جو تعداد تھی وہ 65% تھی. اس انالیسز کو ہم ایک ایکسرسائز کی شکل میں آگے چل کے کریں گے، تو آپ کو یہ کانسیپٹ اور زیادہ بہتر طریقے سے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اے بی سی کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے. یا ہم اے بی سی کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ کلاسز بنا سکتے ہیں، جس میں ہم بیسٹ 10، نیکسٹ بیسٹ 10 اینڈ سو آن، ورسٹ 10، اس طریقے سے ہم اکاؤنٹس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ہم نے منیمم اکاؤنٹ سائز کی بات بھی کی تھی کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے انالیسز کا وہ ہمیشہ بریک ایون پوائنٹ ہوتا ہے، یعنی یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر ہماری سیلز والیوم اور ہماری جو کاسٹ ہے وہ برابر ہو جاتی ہے، یعنی ہمیں وہاں پہ کوئی پروفٹ اور لاس نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ وہ سیلز والیوم ہے جس پہ ہماری سیلنگ کاسٹ کور ہو جاتی ہے.
اس کو کیسے نکالتے ہیں وہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا، جہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ بریک ایون والیوم نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کاسٹ پر کال کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں نمبر آف کالز ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دا سیل، اور اس پروڈکٹ کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کاسٹ آف سیلز ایز پرسنٹیج آف سیلز، یعنی جو ٹوٹل سیلز ہم نے کی ہے اس کی پرسنٹیج ایکسپینس کتنا ہے، ہم بریک ایون والیوم نکال لیتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم آگے چل کے ایکسرسائزز کریں گے تو یہ کانسیپٹ آپ کو اور زیادہ بہتر طریقے سے کلیئر ہو جائے گا. یہاں پر جس وقت ہم بریک ایون والیوم کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ ہم کاسٹ پر کال کو بھی کیلکولیٹ کریں کہ کاسٹ پر کال کیا آ رہی ہے ہماری. اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے پہلے ہم ٹوٹل سیلنگ ایکسپینس کو نکال لیتے ہیں، اور وہ ٹوٹل سیلنگ ایکسپینس بنیادی طور پر جو سیلز پرسن کی سیلری، کمیشن، بونس وغیرہ وہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے اور فرنج بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں، اور جو ڈائریکٹ سیلنگ ایکسپینسز سیلز کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں جس میں آٹو موبیلز ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، کمیونیکیشن ہے، بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ، ٹریولنگ وغیرہ، یہ سب فیکٹرز بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ ٹوٹل کاسٹ نکالنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک سال میں ٹوٹل کالز کتنی کر سکتے ہیں، اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹوٹل اویلیبل ڈیز کتنے اور پر ڈے سیلز کتنی ہو رہی ہے. اس کانسیپٹ کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے آگے چل کے ہم اس کے اوپر ایکسرسائزز کریں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سارے کانسیپٹس جس میں کہ بریک ایون سائز کو کیلکولیٹ کرنا، جس کے بیچ میں کاسٹ پر کال کو کیلکولیٹ کرنا، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہم سیلنگ ایفرٹ کی ایلوکیشن کرنی ہے ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں اے بی سی ماڈل کو یوز کرتے ہوئے یا سنگل فیکٹر ماڈل کو یوز کرتے ہوئے، اس کی ہم ایکسرسائزز کریں گے، اور یہ کانسیپٹس ان شاء اللہ تعالیٰ کرسٹل کلیئر ہو جائیں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سنگل فیکٹر ماڈل ہوتا ہے اس کی کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، اور ان ڈیفیشنسیز کی وجہ سے پھر ہمیں ایسے ماڈل کو استعمال کرنا پڑتا ہے جو ایک سے زیادہ فیکٹرز کو استعمال کریں. لہٰذا ہم نے پورٹ فولیو انالیسس کی بات کی تھی. پورٹ فولیو انالیسس میں بنیادی طور پر 2 ڈائمینشنز کے اوپر اکاؤنٹس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے، اور وہ 2 ڈائمینشنز ہیں، نمبر 1 اکاؤنٹ اپرچونٹی، اور نمبر 2 آور کمپیٹیٹو پوزیشن ود دا اکاؤنٹ. اور اس بنیاد پر جب ہم نے کلاسیفیکیشن کی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اکاؤنٹ اپارچونٹی یا تو ہائی ہو سکتی ہے یا لو ہو سکتی ہے، اور ہماری جو کمپیٹیٹو پوزیشن ہے وہ یا اسٹرانگ ہو سکتی ہے یا ویک ہو سکتی ہے. اور اس بنیاد پر 4 طرح کے اکاؤنٹس ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے آئے. ان میں سب سے پہلا اکاؤنٹ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کور اکاؤنٹس. یہاں پر کمپیٹیٹو پوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہے اور اکاؤنٹ اپارچونٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، ہمارے کور اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں سب سے زیادہ سیلنگ ایفرٹ ایگزرٹ کرنی ہوتی ہے. دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ اکاؤنٹس وہ ہیں جن میں اپارچونٹی زیادہ ہے، ہائی اپارچونٹی ہے، لیکن ہماری کمپیٹیٹو پوزیشن اس وقت ویک ہے یہاں پر. تو یہ گروتھ اکاؤنٹس ہیں، یعنی یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن میں پوٹینشیل ہے اور یہاں پر ہمیں ایفرٹ زیادہ لگانے کی ضرورت ہے. تو ہماری سیل اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ان اکاؤنٹس کو کرٹیکلی اینالائز کریں کہ کہاں پر پوٹینشیل ہے اور ہم وہاں پر ویک ہیں، کمپٹیشن کو اسٹڈی کریں، اور وہاں پر ہم اس کسٹمر سے سیلز کو لینے کی کوشش کریں، کسٹمر کو ہم کمپیٹیٹر سے سوئچ کروائیں اپنی پروڈکٹ کے اوپر. تیسرے لیول کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری کمپیٹیٹو پوزیشن تو اسٹرانگ ہے لیکن اکاؤنٹ میں اپارچونٹی کم ہے. تو ایسے اکاؤنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کمپیٹیٹو شیئر کو، یا جو ہمارا وہاں پہ مارکیٹ شیئر یا کسٹمر شیئر زیادہ ہے اس کو ہم مینٹین کریں، اور لیکن اس میں انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہ کریں، صرف اتنی انویسٹمنٹ کریں جو اس کو مینٹین کرنے کے لیے کافی ہے. ان اکاؤنٹس کو ہم نے ڈریگ اکاؤنٹس کا نام دیا تھا. اور فائنلی پرابلم اکاؤنٹس، یہ وہ اکاؤنٹ ہیں جن میں ہماری کمپیٹیٹو پوزیشن بھی ویک ہے اور جہاں پر اکاؤنٹ اپارچونٹی بھی لو ہے. یہ بہت ہی ان اٹریکٹیو اکاؤنٹس ہوتے ہیں. اس لیے ان اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں ایسے میئرز استعمال کرنے پڑتے ہیں جو کاسٹ افیکٹو ہوں، کیونکہ یقینی بات ہے کہ کوئی بھی سیلز پرسن یا کوئی بھی کمپنی یہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی کسٹمر کو لوز کرے، چاہے وہ کتنا ہی ان اٹریکٹیو کیوں نہ ہو. بے شک اسے ہمیں پروفیٹیبلٹی نہیں مل رہی، لیکن کچھ نہ کچھ نمبر سیلز تو ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ والیوم تو ہمیں مل رہا ہے،
اور یہ والیوم ہمارے مارکیٹ شیئر میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. باہر کیف یہ فیصلہ آئسولیشن میں نہیں کیا جاتا, اس کے ساتھ ہمیں بہت سارے اور فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں. ہمارے کمپنی آبجیکٹیوز کیا ہیں, کیا ہم مارکیٹ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کیا ہم آلریڈی نمبر 2 ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نمبر 1 ہو. تو ہمارے لیے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی سیلز بھی اہم ہے, لیکن اس نمبر کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے باقی اکاؤنٹس کو اگنور نہیں کرنا. تو کاسٹ افیکٹو میتھڈز کی ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف قسم کے کاسٹ افیکٹو میتھڈز, جس میں سیلنگ بائی ٹیلی فون, جس میں ڈائریکٹ مارکیٹنگ, سیلز بائی انٹرنیٹ اور کیٹلاگ سیلنگ, یا ہم نے ایک بات کی تھی کہ کانٹریکٹ کے اوپر لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے اور وہ ان کسٹمرز کو وزٹ کر سکتے ہیں اور وہ کاسٹ افیکٹو طریقے سے ان کو سیلز کی جا سکتی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پورٹ فولیو انالیسز ان شارٹ کمنگز کو پورا کرتا ہے جو شارٹ کمنگز سنگل فیکٹر ماڈل کی ہیں, لیکن یہ جو پورٹ فولیو انالیسز ہے اس کے کچھ اپنے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, یا کہہ لیں کہ اس کی اپنی کچھ قباحتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس انالیسز کو کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. ہمیں اکاؤنٹس کے اوپر یہ ججمنٹ کال دینی پڑتی ہے کہ اس اکاؤنٹ کا پوٹینشیل فیوچر میں کتنا ہے, اور اس فیوچر پوٹینشیل کو ایسٹیمیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ہماری اسیسمنٹ کے مطابق اس اکاؤنٹ میں گروتھ ہو, لیکن پریکٹیکلی یا آن گراؤنڈ وہاں پر گروتھ نہ آئے, یا جن فیکٹرز کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں وہ فیکٹرز چینج ہو جائیں. تو اس لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ اکاؤنٹس کو ہم کلاسیفائی کریں, 4 کوارڈرنٹس میں پلیس کریں, اور پھر ہم یہ ڈیسیجن لیں کہ ان کے اوپر سیلنگ ایفرٹ کتنی ہمیں لگانی ہے. لیکن باہر کیف اس سے ہمیں اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم صرف ایک سنگل فیکٹر جو کہ سیلز والیوم ہے اس کو نہیں بلکہ اور فیکٹرز کو بھی کنسیڈر کریں گے. اب بات آتی ہے کہ پورٹ فولیو انالیسس کے بعد کیا کیا جائے. اب دیکھیں, فار ایگزامپل ہم نے پورٹ فولیو انالیسس کر کے 2 اکاؤنٹس کو کلاسیفائی کر دیا ایز کور اکاؤنٹس. تو یہ جو 2 اکاؤنٹس ہم نے کلاسیفائی کیے ہیں ایز کور اکاؤنٹس, کیا ان کے بیچ میں ہمیں ایک ہی جیسی سیلز ایفرٹ کو ایلوکیٹ کرنا چاہیے یا اس میں بھی کوئی ڈفرینس ہونا چاہیے؟ اس چیز کو اسیس کرنے کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں سیلز رسپانس فنکشنز کا. یہ جو سیلز رسپانس فنکشنز ہوتے ہیں, یہ سیلز رسپانس فنکشنز میتھمیٹیکل ماڈلز ہوتے ہیں جو ہم ہر اکاؤنٹ کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں. ہمارے پاس لیٹ سے ایک کور اکاؤنٹ ہے A اور ایک کور اکاؤنٹ ہے B, تو ہم ایک سیلز رسپانس فنکشن بنائیں گے اکاؤنٹ A کے لیے اور ایک سیلز رسپانس فنکشن بنائیں گے اکاؤنٹ B کے لیے, اور پھر ہم یہ انالائز کریں گے کہ اس سیلز رسپانس فنکشن کی بیسس کے اوپر ہمیں A اکاؤنٹ کو زیادہ ایفرٹ ایلوکیٹ کرنی چاہیے یا اکاؤنٹ B کو زیادہ ایفرٹ ایلوکیٹ کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم اس سیلز رسپانس فنکشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک گرافیکل ماڈل کا سہارا لیں گے اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایکس ایکسس پہ ہم نمبر آف سیلز کالز پر کوارٹر لیں گے اور وائی ایکسس پر ہم روپیز سیلز پر کوارٹر لیں گے, اور ہم یہ اسیس کریں گے کہ جیسے جیسے نمبر آف سیلز کالز پر کوارٹر انکریز کی جائیں تو کیا اس کی وجہ سے ہماری کوارٹرلی سیلز انکریز کرے گی یا نہیں کرے گی. ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم ایک سیلز کال کرتے ہیں کسٹمر کو ایک کوارٹر میں تو اس سے ہمیں بہت کم سیلز مل رہی ہوتی ہیں. جب ہم ایک دوسری سیلز کال کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں زیادہ سیلز میں امپروومنٹ نہیں ملتی. لیکن جب ہم 3 کالز یا 4 کالز یا 5 کالز کرتے ہیں تو ہمیں ایک دم اس میں انکریز نظر آتی ہے. اب اس انکریز کے بعد بے شک ہم اور اگر سیلز کالز کو بڑھائیں تو ہمیں انکریز نظر نہیں آتی بلکہ گراف فلیٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے فلیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم آلریڈی اس اکاؤنٹ کے اوپر بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اس کو بہت زیادہ کالز کر رہے ہیں اور اب وہ اپنے آپٹیمم لیول پر پہنچ گیا. اب اس سے زیادہ اگر ہم اپنی ایفرٹ بڑھاتے بھی جائیں گے تو سیلز میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا.
اب اس ماڈل کو ڈیولپ کیا جاتا ہے ہسٹوریکل سیلز کی بیسس پر کہ ہسٹوریکل سیلز کا ٹرینڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو سیلز سٹاف ہوتا ہے، جو سیلز کے لوگ یا سیلز جن کو ہم سیلز پرسن کہتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے اوپینین میں یہ اکاؤنٹ کیسے بیہیو کرے گا. تو آرگنائزیشنز اس کو سیلز رسپانس فنکشن کو کمپیوٹرز کی مدد سے ایویلویٹ کرتے ہیں، اور اس سیلز رسپانس فنکشن کی بیسس کے اوپر سیلنگ ایفرٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ سیلز رسپانس فنکشن یہ سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک سیلز کال اور کریں گے اس اکاؤنٹ کو تو انکریمنٹل سیل ملے گی، لیکن ساتھ کے ساتھ یہ بھی انالیسس کیا جاتا ہے کہ یہ والی سیلز کال اگر کسی اور اکاؤنٹ کو، جیسے کہ ہم اکاؤنٹ بی کی بات کر رہے تھے، اگر اس پر اپلائی کر دی جائے تو پھر کیا فرق پڑے گا. اور اگر ایسا اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ جو ہم سیلز کال ایڈیشنل اے اکاؤنٹ کی بجائے بی اکاؤنٹ کو دیں گے تو اس سے انکریمنٹل سیل زیادہ آئے گی، تو پھر ہم وہ سیلز کال اکاؤنٹ اے کی بجائے اکاؤنٹ بی کو ٹرانسفر کر دیں گے. تو ڈفرینٹ کمپیوٹر پروگرامز یا ایسے پروگرامز جو اس کمپیوٹر لاجک کو استعمال کرتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے ہم سیلز کال کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں کور اکاؤنٹس کے بیچ میں، اور اسی طرح سے گروتھ اکاؤنٹ کے بیچ میں، اور پرابلم اکاؤنٹس اور ڈریگ اکاؤنٹس کے بیچ میں بھی ہم اس پروگرام کو یوز کرتے ہوئے سیلنگ ایفرٹ کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ پورٹ فولیو انالیسس، اور اس پورٹ فولیو کے انالیسس میں جب ہم نے یہ سیلنگ ایفرٹ کو ایلوکیٹ کیا ڈفرینٹ کوادرنٹس میں، ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں، تو پھر ان اکاؤنٹس کے درمیان کتنی سیلنگ ایفرٹ کو ایلوکیٹ کیا جائے اس کے لیے ہم سیلز رسپانس فنکشن کا استعمال کر لیتے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ اکاؤنٹس تھے ان کو مینج کرنے کے لیے یا تو ہم نے سنگل فیکٹر ماڈل کا سہارا لیا، یا ہم نے پورٹ فولیو انالیسس کا سہارا لیا، یا اس کے علاوہ ہم نے سیلز رسپانس فنکشن کو بھی یوٹیلائز کیا. لیکن ہم نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ ان اکاؤنٹس کو کیسے مینج کیا جائے، ان پراسپیکٹو کسٹمرز کو کیسے مینج کیا جائے جو ابھی ہمارے کسٹمرز نہیں بنے اور ہم ان کو اپنا کسٹمر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں انکوائریز تو ریسیو ہوئی ہیں، لیکن ان انکوائریز کو ابھی تک مٹیریلائز نہیں کیا جا سکا. یاد رہے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو سیلنگ سائیکل ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی سیلز کال میں پورا ہو جائے اور ایک ہی سیلز کال میں ہمیں ریزلٹ مل جائے. ہمیں بعض اوقات 2 کالز کرنی پڑتی ہیں، 3 کالز کرنی پڑتی ہیں، 5 کالز کرنی پڑتی ہیں. تو یہ انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کرتا ہے. بعض انڈسٹریز میں نمبر آف سیلز کالز ریکوائرڈ ٹو کلوز دا سیل آر آن ایوریج 2 اینڈ ان مینی انڈسٹریز دیز آر 5 or 6. تو جو سیلنگ سائیکل ہے اس کی مدت چند گھنٹوں سے لے کر اور مہینوں اور سالوں پر بھی جا سکتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی کسٹمر کے اوپر محنت کر رہے ہیں، جب میں کسٹمر کہہ رہا ہوں تو اس سے میری مراد ہے پروسپیکٹو کسٹمر، وہ اکاؤنٹ جو فیوچر میں ہمارا اکاؤنٹ بن جائے گا یا وہ کسٹمر جو فیوچر میں ہمارا کسٹمر بن جائے گا. تو اس کے اوپر جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ کس کام کی محنت ہے؟ کیا ہمیں فوراً اس سے رزلٹ ملنے جا رہا ہے یا کچھ اس میں بھی مزید ٹائم لگے گا؟ کتنا ٹائم ہم فورسی کر رہے ہیں کہ اتنے ٹائم میں ہماری جو سیلز ہیں وہ میچور ہو جائیں گی؟ تو یہ کافی ڈیفیکلٹ کام ہے، کیونکہ ایک وقت میں آپ کے پاس ہو سکتا ہے ملٹیپل انکوائریز ہوں. تو ان ملٹیپل انکوائریز کا سٹیٹس کیسے مانیٹر کیا جائے؟ کیسے یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس اکاؤنٹ کو وزٹ کریں گے تو پرابیبلٹی زیادہ ہے کہ وہ ہمارا کسٹمر بن جائے گا، سیلز کمپلیٹ ہو جائے گی، اور کس اکاؤنٹ کو ہمیں فی الحال اگنور کر دینا چاہیے کیونکہ وہاں پہ جانے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں مختلف ٹیکنیکس کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ صرف ایک سیلز پرسن نہیں ہوتا. ایک آرگنائزیشن میں ملٹیپل سیلز پرسن ہوتے ہیں. بعض آرگنائزیشن میں
سیلز پرسن ہو سکتا ہے صرف 2 یا 3 ہو، لیکن بعض آرگنائزیشن میں سینکڑوں کی تعداد میں سیلز پرسن ہوتے ہیں. جو FMCG بزنسز ہوتے ہیں جسے ہم فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کہتے ہیں، ان بزنسز میں سیلز فورس کا سائز 200، 250، 300، 400، ایون 500، اتنا بڑا سیلز فورس کا سائز ہو سکتا ہے. اور سب کے سب سیلز کے لوگ یا سیلز پرسن یا سیلز پیپل یہ کسی نہ کسی کسٹمر کو نیا کسٹمر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کلائنٹ کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے پروڈکٹس خریدنا شروع کر دیں. تو یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں.